السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سامعین، میری ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الانعام کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ سے توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہے قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 131 اور 132، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذالکا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ ذالکا لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر فوراً ہلاک نہیں کر دیتا، کرنے والا نہیں ہے، جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہیں، یعنی واہلھا غافلین، جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ یہاں میں فرمایا کہ وَبِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے درجے ہیں، یعنی جیسا کام کرتا ہے اس کے مطابق اسے درجے دیے جاتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کے کام سے بے خبر نہیں ہے، یعنی انسان جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے خبر ہوتی ہے۔ انسان اپنے ذہن میں خیال لاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر پہلے سے انسان کو آنے والی مصیبتوں سے خبردار کر دیا، خبردار کرنے کا سلسلہ مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ کسی کو بے خبری میں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے سزا دے کر تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پہلے وہ اس بات کو واضح طور پر واضح کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے چلنے کا یہ راستہ صحیح ہے، اور اس راستے سے ذرا بھی ہٹنا ظلم ہے، یعنی جو راستہ صحیح ہے انسان کو پہلے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ راستہ صحیح ہے، اگر اس سے ہٹو گے تو تمہارے لیے ظلم ہے، یعنی تمہارے لیے ہٹنا بہت ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، یہاں پر خواب دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ دونوں میں اسی کی واضح کرنے کے لیے دنیا میں رسول آئے، اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ کون سا راستہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول زبان سے اس راستہ کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا، یعنی نبیوں نے، رسولوں نے خود ان پر عمل کر کے بھی دکھایا تاکہ وہ ہمارے طور طریقے سے دنیا گزارے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکتا ہے تو انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق چلے، پھر اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں اور ان کے مطابق ان کے درجے مقرر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز جی چاہے وہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب اعمال کی خبر رکھتا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر بندے کی ہر حرکات و سکنات ان کے کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں، اور علیین اور سجین میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کا ریکارڈ محفوظ ہے اور اس کے لکھے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، اور اس کے ذرے ذرے سے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس کو چاہیے کہ جو کچھ کرے سوچ سمجھ کر کرے اور قرآن پاک کی ہدایت سے باہر ذرا بھی نہ جائے۔ تو یہاں پہ ہے فرمایا کہ خدا کو تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی پرواہ نہیں۔ یہ عنوان ہے قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 133 اور 134۔ یہ کے بعد دیگر دو آیات کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں
خدا کو تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ان آیت کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمت سے رحمت والا ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے، یعنی اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اَن یشاء یذہبکم ویستخلف، اگر چاہے تو تم کو لے جائے، تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے جس کو چاہے قائم کر دے، جس کو چاہے اور دنیا اور لوگوں کو لے آئے۔ من بعدکم ما یشاء من یشاء، یعنی جس کو چاہے وہ لے آئے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کما انشاءکم، جیسا تم کو اوروں کی اولاد ہے، جیسا تم کو اوروں کی اولاد سے پیدا کیا، یعنی یہاں پہ انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے پیدا کیا تم کو اوروں کی اولاد سے اور قوموں دوسری کی اولاد سے، یعنی دوسری قوموں میں سے۔ اب یہاں پہ ہے انما توعدون، بے شک جو وعدہ کیے گئے تم سے، لآتی، ضرور آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجزی کر دینے والے، یہاں پہ یعنی عاجز کر دینے والے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ وما انتم بمعجزین، وہ آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی قیامت آنے والی ہے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا جو تم دنیا میں کر رہے ہو، ہر ایک کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ تم اس کے کہنے پر چلو، اگر تم اس کا کہنا نہ مانو گے تو اس کے کام رک جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام جاری ہے اور جاری رہیں گے، کسی کے کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر لوگ بادشاہ کی بات نہ مانے اور اس سے بغاوت کر دے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت تابعداری کی نہ ضرورت ہے اور نہ پرواہ، اس نے جو اپنے حکم تمہاری طرف بھیجے ہیں وہ اور اس کی رحمت ہے، اور ان کے ماننے میں سراسر تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہارا ہی بھلا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی سلطنت کا کارخانہ تمہارے برتنے پر قائم نہیں ہے، یعنی تمہارے محتاج نہیں ہے اس کی سلطنت کا کارخانہ، وہ رواں دواں ہے اور رواں دواں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی پہل اور خدمت نہ کرو گے تو اس کی حکومت میں کچھ فرق آ جائے گا، ایسا بھی ناممکن نہیں ہے، ناممکن۔ تو یہاں پہ کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کچھ فرق آ جائے گا اس کی سلطنت میں۔ اگر اس کا کام دوسروں کے اوپر موقف ہوتا تو وہ نافرمانوں کو کان پکڑ کر نکال دیتا اور ان کے جگہ فرما بردار خادم مقرر کر دیتا۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ اس کے لیے ایک کو ہٹا کر دوسرے کو اس کی جگہ لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تم اپنی ہی طرف دیکھو کہ تمہاری جگہ پہلے یہاں اور لوگ تھے اور اب وہ یہاں نہیں ہے، یعنی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اب اور مخلوق ہے، اب اور لوگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں اور ان کی اولاد میں سے آج کل تم ہو جو یہاں سہتے ہو، اسی طرح تم کو ہٹا کر اوروں کو تمہاری جگہ لے آتا ہے اور لے آئے گا۔ اس کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ اگر وہ تم کو مٹانا چاہے تو تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، چھپ جاؤ گے، اور یہ کہیں چھپ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس نے کر دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، یا کہہ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیری میری دھمکی ہے، یعنی ہونا ہو اور نہ ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا ہو یا نہ ہو وہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے
کہ کھلا ہوا مقابلہ. اب یہاں پہ یہ اس کا عنوان ہے اس آیت کا. آیت نمبر قرآن پاک کی سورت انعام، اس کی آیت نمبر 135 ہے، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں تفسیر کے ساتھ پیش کروں گی. توجہ سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں. کھلا ہوا مقابلہ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ کل یا قوم اعملوا علی مکاناتکم انی، تو کہہ دے اے لوگوں تم اپنی جگہ پر کام کرتے ہو یا کرتے رہو، میں انی عاملون، میں بھی کام کرتا ہوں. فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لوگے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ عاقبت کا گھر کس کو ملتا ہے، یعنی آخرت میں جنت کس کو ملتی ہے. اب عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً عالموں کا بھلا نہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآنی آیات کے ذریعے واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ اس سے پہلے ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اپنی قوم کہہ کر پکار رہے ہیں، اور مجھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں. اب اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا مخاطب ہو کر اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو پیغام مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا قرآن پاک کی صورت میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور بتا چکا ہوں. اگر تم اب بھی اپنے ہی طریقے پر جمع رہنا چاہتے ہو تو تم جانو مگر یہ طریقہ غلط ہے. اب یہاں پہ فرمایا میں اس پر نہیں چل سکتا، میں تو وہی کروں گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے بتلایا ہے. تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ اب میرا تمہارا راستہ ایک نہیں رہا. تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا. آگے چل کر معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا اچھا ہے اور کس کا برا ہے. میرا یہ تمہارا اتنی بات البتہ ضرور سچ ہے کہ ظالم کبھی نہیں پھلتے پھولتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آخر میں ہمیشہ سر پکڑ کر رونا ہی پڑتا ہے. اب یہاں پہ فرمایا کہ جن لوگوں سے یہ کہا گیا ہے وہ مکہ کے کافر ہیں، اور اس وقت کوئی آثار نہیں تھے کہ یہ کھاتے پیتے طاقتور لوگ کبھی نیچا دیکھ سکتے ہیں. لیکن تھوڑے ہی دن بعد بدر کی جنگ ہوئی اور سب نے ان کا انجام دیکھ لیا کہ ان کا انجام برا ہوا، اور یہ تو دنیا میں ان کے کرتوتوں کا پھل ہے اور آخرت میں ان کی سزا ہے. ابھی اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آخرت میں ان کا جو حشر ہوگا وہ الگ رہا، یعنی وہ ابھی واجب ہے. اس آیت کا کہنا یہاں تک تو سچ ہو ہی چکا ہے، یقیناً وہاں بھی سچ ہوگا. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 136 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہوں. توجہ سے اور غور سے سنیں، میرے ساتھ رہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. کافروں کے کرتوت. اب کافروں کے کرتوت کیا ہے سنیں ذرا غور سے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنْ حَرْثِ، یعنی یہاں پہ اللہ کو پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں سے اس کا والانعام ایک حصہ ٹھہراتے ہیں. نصیب فقالوا ھذا للہ، ایک حصہ ٹھہراتے ہیں پھر اپنے خیال میں کہتے ہیں فقالوا ھذا للہ، کہ ایک حصہ بزعمہم اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ ایک حصہ اللہ کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور ایک وَھَٰذَا الشُّرَكَاءِ، اور یہ ہمارے شریکوں کا، جو شریک انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مد مقابل بنائے بتوں کو، ہمارے شریکوں کا ہے. فَمَا كَانَ، سو جو لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، سو جو حصہ شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، نہیں پہنچتا. اب یہاں پہ فرمایا ان کی ہر دھرمی اور ان کی کرتوت دیکھیں کہ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یعنی وہ مظلوم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت کچھ ہے. دیکھو انہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں وہ، لیکن اس کے برعکس وہ ہٹ درم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہے اور ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں. تو یہاں سے غور سے سنیں اور اس آیت پر سن کر سمجھے
یعنی یہ کیا ہے، اس آیت میں فرمایا کہ ارشاد ہے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہری بھری کھیتیاں تیار کی اور مویشی پیدا کیے، اور چیزوں کے پیدا کرنے میں ان کے جھوٹے معبودوں اور بتوں وغیرہ کا کوئی دخل نہیں۔ پھر بھی ان کی عقل دیکھو کہ اللہ سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے اپنے خیال میں ایک حصہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور ایک حصہ بت کے لیے۔ پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے حصے میں سے ہم ہمارے بتوں کو اور دے دیں، یہ اس حصے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کر بت کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اتنے گرے گزرے ہیں، اور بت کے حصے میں سے لے کر اللہ کے حصے میں کچھ نہیں بڑھاتے۔ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے حصے میں بڑھیا مال چلا گیا اور بت کے حصے میں گھٹیا تو اسے بدل دیتے ہیں، اور گھٹیا اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اور بڑھیا بت کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا انصاف ہے اور یہ ان کے خیال ہے، اور آخر میں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ان کی یہ باتیں بری ہیں کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ مانتے ہوئے کہ اللہ محتاج نہیں ہے اور بت محتاج ہے، یعنی بتوں کو تو پتہ ہے کہ خود دینا پڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آل نال ہے، اسے تو کسی کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیتا ضرور ہے، رزق دیتا ہے ہر انسان کو، اس کے خواہشات کی ضروریات زندگی میسر کرتا ہے، لیکن بت ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ فرمایا یہ بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ خیر، ان کا یہ فعل تو سراسر حماقت ہے۔ ہاں، ان کے اندر جو خیال ہے وہ بہت برا ہے۔ اب سنیں، اور ان کے لیے سخت موزر ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں اور انہیں سخت سزا ملے گی، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ان کو رسوا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہے، میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 137، غور سے توجہ سے سنیں، اور اس کا عنوان دیا ہے ایک اور اس سے بھی بڑھ کر حماقت، مشرکوں کی، مکہ کے مشرکوں کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو ستانے کے لیے جو کام کرتے تھے، ان کی ایک اور حماقت سنیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کی قتل کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مشرک اپنی اولاد کو بت کی خاطر قتل کرتا ہے تو اس کو وہ بہت اچھا خیال ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ بہت ہی آپ نے اچھا کیا کہ اپنی اولاد کو بتوں کے نام پہ قربان کر دیا، بڑا اچھا مزین کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں شیطان۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں اس کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مزین کر دیا ہے، یعنی خوبصورت کر کے رکھ دیا ہے۔ وَهُمْ يُرِيدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کو ہلاک کر دیں اور ان کے دین کو ان پر گڈ کر دیں، یعنی ان کو ملا دیں، ان کے دین میں شامل یہ بات کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، یعنی ما فعلوا، یہ کام نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، سو تو چھوڑ دے، وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جانے اور ان کے جھوٹ جانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے گا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے ہر حرکات و سکنات کا علم ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا ارشاد ہے کہ ان میں سے بہت سے ایک اور عجیب حرکت کرتے ہیں، ان کے شیطانوں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کرنا بڑا اچھا کام ہے، یہ بتوں کا خیال ہے، اور شریکوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، یعنی مشرکوں نے، اچھا کام ہے چاچا۔ اب ان میں ہر بہانے سے اپنے بچوں کو مار ڈالنے کا رواج ہو گیا، اور دین میں یہ طریقہ مقرر ہے کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جانور نام قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا ضرور تھا کہ بیٹے کو قربان کرے، لیکن جب وہ قربان کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور، یعنی دمبا جو ہے اس کی چھری کے نیچے کر دیا اور وہ جانور کو ذبح کیا، اور
ایون کہ جہاں چھری پھینکی تو جس کو لگی وہ سارے جانور جو ہے انسانوں پر حلال کر دیے. لیکن انہوں نے اس بات کے کنسیپٹ کو لیا اور کہا شیطانی نمان انسان جو ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو قتل کرو. اس بات کو اپنے ذہن میں ذہنشی کر لیا اور وہ ایسا کرنے لگے اور کہتے کہ یہ دین میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خیالات یہ غلط ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کرنا بڑا اچھا کام ہے. چنانچہ اب ان میں ہر بہانے سے اپنے بچوں کو مار ڈالنے کا رواج ہو گیا. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ دین میں یہ طریقہ مقرر ہے، اللہ کے نام پر جانور قربان کرو. انہوں نے اولاد کو مارنا شروع کر دیا. دین میں جانور کی قربانی تھی، یعنی دین میں ہمارا دین مذہب اسلام میں قربانی جانور کی کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم فرمائی. شیطان نے کہا کہ اولاد کی قربانی اس سے بڑھ کر ہے. دین میں اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا حکم ہے، شیطان نے کہا کہ بتوں کے نام پر کرنی چاہیے. یہ ان کی عقل کی کوتاہی ہے کہ ہمیشہ شیطان ہی کا کہنا مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دین میں ڈھیل دے رکھی ہے. اب یہاں پہ فرمایا جائے کہ اسے آزمانا ہے کہ دیکھیں عقل سے ٹھیک کام کون کرتا ہے، کون لیتا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ ورنہ اگر وہ چاہتا تو کسی کو بھی ایسی بےہودہ کام نہ کرنے دیتا، لیکن نہیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں زبردستی ٹھیک راستے پر چلانا مقصود نہیں ہے. اسی لیے ان کی غلط باتوں کو اور ان کو دونوں کو چلنے دو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہے اور انہیں قیامت کے دن اپنے کیے کی سزا ملے گی. یہاں پہ ہے کہ معلوم ہوا کہ دین کی اصل شکل کو بگاڑنا شیطانی کام ہے. ایسے کام نہ کرنے چاہیے جو دیکھنے میں تو دین کے نظر آئیں لیکن باطن میں دین کے جڑ کو کھونے والے ہیں، کھو دیتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیت 37 کا بقیہ حصہ ہے، ذرا غور سے توجہ سے سنیں. دین کی اور غلط شکلیں قالوا ھذا انعام وحرث حجرا، یعنی کہا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ جو مویشی اور کھیت ممنوع ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر ممنوع کر لی تھی اپنے خیالات کے مطابق. ہجر لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم، یعنی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاؤ مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق. یعنی لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم، یعنی جس کو ہم چاہیں، یعنی دنیا میں رہ کر وہ خود اپنے آپ کو منواتے ہیں کہ جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق. وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُہُورِهَا، اور بعض مویشیوں کی پیٹھ پر چڑھنا انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اور بعض مویشیوں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا تو یہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. نفترام علیہم، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، عنقریب وہ ان کے جھوٹے کی سزا دے گا انشاءاللہ. تو ناظرین یہاں پہ سنیں ذرا غور سے کہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں ان کی چند بہودہ کام وہ کام بیان کیے گئے ہیں جن کو انہوں نے شیطان کے بہکانے سے اپنے دین میں بنا رکھے تھے، اپنے دین میں شامل کر لیے تھے. بعض چیزوں مثلا کسی جانور اور کسی کھیت کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور ان کے کھانے کی عام اجازت نہ تھی. کسی کے لیے یہ تھا کہ اس کو عورتیں نہ کھائیں، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ یہ بیاہی ہوئی کھائیں اور کنواری نہ کھائیں، یہ ان کا خیال تھا. اور یا بیوہ نہ کھائے، یا یہ کہ نر سے مرد کھائیں یا جوان کھائیں، بچے اور بوڑھے نہ کھائیں، یا اس کے برعکس یا فقط بتوں کے منت کھائیں، یعنی بت کے نام سے وقف کر دیں وغیرہ. یہ فقط ان کی خیالی باتیں تھیں جو سوچا کر لیا.
इसी तरह बाज जानवर बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, यानी फसलों को छोड़ देते थे और बुतों को भी छोड़ देते थे, जानवरों को भी छोड़ देते थे कि इन पर कोई सवारी ना करे। बाज का दूध निकालते वक्त या ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना मना था उनके ख्याल में। हालांकि हमारे हदीस में, हमारे इस्लाम में यह है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अल्लाह का नाम लें और कुर्बानी करें। इसके बाद मना था इस डर से कि कहीं बुतों के साथ इसमें खुदा का हिस्सा ना हो जाए। फिर तमाशा ये था कि इन सब बातों को अल्लाह का हुक्म बताते थे कि हमको ऐसा करने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा हुक्म कभी नहीं दिया और ना ही देते, और इन्हीं बातों को करने से इनकी रजामंदी हासिल हो सकती है। इन बातों का इस आयत में जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस झूठे और इफ्तरा परवाजी को इन्हें सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। फरमाया इरशाद है कि जो लोग कहते हैं कि ये जानवर, ये खेत बुतों के नाम के हैं, तो इनके बारे में सुने, इन्हें वही खा सकते हैं जिसे हम इजाजत दें, हर एक नहीं खा सकता। ये सब उनके मन घड़त बातें हैं। बाज़ जानवरों को बुतों के नाम पर आजाद छोड़ देते थे कि इनके पीठ पर कोई ना बैठे, ना बोझ ला दे। बाज़ के ऊपर अल्लाह का नाम लेने से रुकते थे, यानी अल्लाह का नाम लेने से रुकते हैं और फिर कहते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करने का हुक्म दिया है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा काम करने का कभी भी नहीं हुक्म दे सकते और ना ही दिया है। ये सरासर झूठ है, अल्लाह पर बहतान बांधते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस झूठ बोलने की इन्हें सजा देगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत अल इनाम उसकी आयत 139 और 130, ये मैंने पहले 138 आयत का तर्जुमा और तफसीर पेश किया था। अब मैं 129 और 140 का तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जरा गौर से और तवज्जो से सुने। मुशरिकों की और फजूल बातें यहाँ पे बयान है। वकालू माफी बतूनी हाजिहिल इनआम, यानी अनआम और खेती, कहते हैं जो बच्चा इस मवेशी के पेट में है, खालिसतुल लिज़कुरिना व मुहम्मद व महरूमुन अला, इसको तो खास मर्द ही खाएंगे। यानी वो अपने पास ही मनगढ़ंत बातें बना लेते थे और वो हमारी औरतों पर, अज़वाजिना, हमारी औरतों पर हराम है। वइयकुम मैतातुन फहुम, और जो बच्चा मुर्दा हो तो उसके खाने में सब फीही शुरकाउन, सब बराबर हैं। ये उनका गलत ख्याल था। सयज़ीहिम, और इन तकरीरों की वो अनकरीब, वस्फाहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, अनकरीब इनको सजा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे करने वालों को सजा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके ऊपर सजा वाजिब हो गई है, यानी वो दोज़ख में जाएंगे। बेशक वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हकीमुन अलीमुन, इन्नहु, बेशक वो हिकमत वाला, अलीमुन जानने वाला है। कद खसिर अल्लज़ीना क़तलू, बेशक खराब हुए, क़तलू औलादहुम, जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया, सफ़ाहन बिग़ैरि इल्म, या नादानी से बगैर समझे, यानी उन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया, वो गुनहगार हैं, वो सजा के मुस्तहिक हैं। वह हर्रमू माँ, और इस रिज़्क़ को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रज़क़हुमुल्लाहु, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें दिया रिज़्क़, अल्लाह तरा, और हराम ठहरा लिया अल्लाह पर, अल्लाह, और अल्लाह पर बहतान बांधकर, कद ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन, बेशक वो गुमराह हुए, यानी उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया और कह दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है ये कि हम ये रिज़्क़ नहीं खाते। ये उन्होंने खुद इफ्तरा किया है, यानी झूठ बांधा है अल्लाह पर। मा कानू मुहतदीन, और वो सीधी राह पर ना आए। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि इस आयत में इनकी एक और फजूल रिस्म का जिक्र किया जा रहा है। इशारा है कि इनके दिल, इनके यहाँ बुतों के नाम पर आज़ाद किए हुए जानवर, जिनके नाम बहीरा और साहिबा वगैरह होते थे, और उनका जिक्र सूरत अल माइदा में भी गुजर चुका है। कोई बच्चा जिन्हें जने तो उनका खाना औरतों को मना है। यहाँ पे ये उन्होंने अपने पास से बात बनाई, और इसे फक्त मर्द ही खा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो
تو اسے مرد اور عورتیں سب کھا سکتے ہیں. یہ ان کی خباثت تھی, انہیں من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھی. اگر ان سے پوچھو کہ ان کی وجہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. نعوذ باللہ, یہ بات اللہ پر ڈال دیتے تھے. ایک تو نادانی اور جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کرنا, خواہ بتوں پر قربانی کے طور پر یا تنگ دستی کے خوف سے یا تنگ و آر کے ڈر سے ہو, جیسا کہ بعض جاہل لڑکیوں کے بابت خیال کرتے تھے کہ ان کے دوسرے سے شادی ہو جائے گی. یہ ان کے لیے باعث شرم ہے. وہ دوسرا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام کر لینا اور پھر جھوٹ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا, یہ سب باتیں یقیناً گمراہی کی ہیں. سیدھے راستے پر چلنے والے ایسی باتیں نہیں کرتے. تو ناظرین, ذرا تھوڑا سا پچھلی آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ اسلام کا اصل سبق جو وہ انسان کو سکھاتا ہے, یعنی اس صورت میں توحید ہے, اور اس صورت میں اسی کو خوب واضح کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو توحید پر بڑی سختی سے قائم رہنا چاہیے اور ایسی چیز کے پاس بھی نہ بھٹکنا چاہیے جس سے توحید میں ذرا بھی خلل آتا ہو. توحید کا لفظ وحدت سے بنا ہے اور وحدت کے معنی ہے اکائی, یعنی ایک ہونا. اسی سے لفظ وحدانیت بھی بنتا ہے. جو چیز ایک ہو اسے وحد اور احد دونوں کہتے ہیں. چنانچہ اللہ کا نام واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. توحید کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ماننا یا کہنا, لیکن اسلام میں توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو واحد اور احد یعنی ایک کہنا, محض اسی کو عبادت اور حقیقی تعظیم اور تکریم کا مستحق سمجھنا اور اسی کے آگے سر اور اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا اور نہ اپنے آپ کو کسی اور کے آگے ذلیل کرنا. اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ ماننا, خواہ وہ غیر کوئی آدمی یا اور چیز ہو یا اپنی خواہش ہو. جن باتوں کی اس نے اجازت دی ہے انہیں کرنا, اور جن سے اس نے روکا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے, ان سے رک جانا. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اپنی کتاب قرآن مجید میں صاف بیان کر دی ہیں, اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دنیا بھر کے انسانوں اور جنوں کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے. ان سب باتوں کا اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, رسول اللہ میں ہے, اور اس کے کہتے ہی آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پر اسلام کے تمام احکامات واجب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے احکام پر سچے دل سے عمل کرنے سے اللہ کا یقین حاصل ہو جاتا ہے. یقین کے بہت سے درجے ہیں اور ہر درجے کا نام ایمان ہے. یقین کے ساتھ اللہ کا کہنا ماننے سے ایمان میں روشنی آتی ہے اور یقین کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ناظرین, آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآنی آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.